کیا تم جانتے ہو کہ انسان صاف ستھرا اور پاک کب ہوتا ہے؟ میں نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ بولے کہ جب انسان کا برتن یعنی بھانڈا اندر سے صاف ہو، ورنہ نہیں۔ انسان کے باہر کا برتن تو 5 وقت وضو کرنے سے، پاکیزگی کا خیال رکھنے سے صاف ہو جاتا ہے، مگر اندر کا بھانڈا اس وقت تک صاف نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے رب کے سامنے سجدہ نہیں کرتا اور اپنے دل کو شرک، تکبر اور جھوٹ سے پاک نہیں کرتا۔ جب ہم اپنے ہر عمل اور ہر کام میں تکبر کریں یا بات بات پر جھوٹ بولیں تو ہم کس طرح سے صاف ستھرے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے اگر ہم اپنے بھانڈے کو اندر سے صاف کر لیں تو باقی برائیاں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی۔ ہمارے تکبر کا یہ حال ہوتا ہے کہ ہم اپنی شادی بیاہ کی تقریبات میں بھی اپنے آپ کو دوسروں سے نمایاں کرنے کے لیے کیا نہیں کرتے۔ ہمارے ملک کے علاوہ کون سا ایسا ملک ہوگا جہاں لوگ شادی بیاہ کی تقریبات پر پیسہ پھینکتے ہیں؟ یہ تکبر اور جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے ادھار پیسے لیتے ہیں اور ایسی تقریبات میں فضول رسومات کر کے اپنے آپ کو بڑا محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں کہیں نہ کہیں تکبر تو ہے، یعنی اندر کا برتن صاف نہیں ہے۔ میں ان کی باتیں بڑے دھیان سے سن رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم زندگی فرعون والی گزار کے آخرت موسیٰ والی چاہتے ہیں، یعنی فرعون نے تکبر اپنی استطاعت کے مطابق کیا اور ہم سب اپنی اپنی استطاعت کے مطابق کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے دیکھنا ہو کہ ہماری آخرت کی زندگی کیسی ہوگی تو ہمیں اپنے دنیاوی زندگی کے روزمرہ کے معاملات دیکھ لینے چاہیے۔ سب سے بڑا لٹمس پیپر انسان کا اپنا ضمیر ہوتا ہے۔ اگر رات سوتے وقت آپ کا ضمیر مطمئن ہے کہ آج کے دن آپ نے کسی سے زیادتی نہیں کی، کسی کا دل نہیں دکھایا، اپنے گھر باہر اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ خوش اخلاقی اور نرمی سے پیش آئے ہیں، تو یقین جانو آپ کو سکون کی نیند آئے گی اور آپ کی آخرت بھی اچھی ہوگی۔ لیکن اگر ہمارا ضمیر ملامت کرتا رہے اور سکون کی نیند تک نہ آئے تو سمجھو برتن اندر سے صاف نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ہمیشہ آدھا خالی گلاس نظر آتا ہے، آدھا بھرا ہوا کبھی دکھائی نہیں دیتا۔ ہم کوئی ایسا موقع ضائع نہیں کرتے جس میں دوسروں کی کمزوریوں، ناکامیوں اور برائیوں کو نہ اچھالتے ہوں، لیکن کسی کی خوبیوں کو بیان نہیں کرتے۔ جس دن ہم کو یہ سمجھ آ گئی کہ ہم نے دوسروں کے لیے راحت کا باعث بننا ہے، اسی دن ہماری زندگیوں میں بھی سکون آ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان مبارک ہے کہ انسان بولنا 1 سال میں سیکھتا ہے، لیکن کب اور کیا بولنا ہے یہ سیکھنے کے لیے پوری عمر لگ جاتی ہے۔ پرانے وقتوں میں کسی بادشاہ کو خواب آیا کہ اس کے سارے دانت گر گئے ہیں۔ بادشاہ نے خواب کی تعبیر کسی سے پوچھی تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے سارے گھر والے آپ کی زندگی میں ہی فوت ہو جائیں گے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت پریشان ہو گیا۔ کسی اور نے بھی بادشاہ کو خواب کی یہی تعبیر بتائی۔ پھر بادشاہ نے اپنا خواب وزیر کو بتایا اور اس سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی زندگی بہت لمبی ہوگی۔ یہ سن کر بادشاہ خوش ہو گیا۔ اب بات تو ایک ہی تھی، کیونکہ زندگی جب لمبی ہوگی تو پھر رشتہ دار یا گھر والے بادشاہ کی آنکھوں کے سامنے ہی فوت ہوتے، لیکن بات کے انداز نے بادشاہ کی پریشانی کم کر دی۔ اسی طرح ہم محبت، نفرت، لڑائی جھگڑوں اور روزمرہ کے معاملات میں اعتدال پسند ہوں تو ہم کبھی پریشان نہ ہوں۔ ہمیں کسی سے محبت ہو تو ہم جان دینے اور کسی سے نفرت ہو تو جان لینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم ہر معاملے میں اعتدال پسندی سے کام لیں تو زندگی میں سکون ہی رہے گا۔ ان کی ایک ایک بات میں حقیقت اور سچائی تھی۔ خواجہ صاحب کی عمر 70 برس کے قریب ہوگی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ سر، آج کا دور بہتر ہے یا آج سے 40 سال پہلے والا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے یہی سوال اپنے گاؤں کے ایک بزرگ سے پوچھا تھا جب میں جوان تھا کہ چاچا رحم دین، 1950 کا دور اچھا تھا جب آپ کے حالات بہت خراب ہوتے تھے، یا آج کا دور اچھا ہے جب آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، مال و دولت ہے، اچھی اولاد ہے اور ضرورت کی ہر چیز موجود ہے؟ تو چاچا رحم دین، جسے ہم چاچا راما کہتے تھے، نے کہا کہ پتر، وقت 1950 والا ہی اچھا تھا۔ اس وقت بے شک بہت مشکل حالات تھے، زندگی بہت کٹن تھی، بھوک اور افلاس کی کیفیت تھی، مگر میں اس وقت جوان اور صحت مند تھا۔ اس وقت سوکھی روٹی بھی بہت طاقت دیتی تھی، لیکن آج سب کچھ کھانے کو ہے مگر وہ طاقت اور صحت نہیں۔ تو یاد رکھو، وقت وہی اچھا ہوتا ہے جب آپ صحت مند اور تندرست ہوں، وہی زمانہ بہترین زمانہ ہوتا ہے۔
اس لیے اپنی صحت مند زندگی کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر تمہاری نیند 7 یا 8 گھنٹے پوری نہیں ہوتی تو یہ تمہاری صحت کے لیے بہتر نہیں، کیونکہ صحت مند انسان کے لیے نیند بہت ضروری ہے۔ اللہ نے رات آرام کے لیے بنائی کہ نیند پوری ہو سکے، بلکہ دن کھانے کے بعد بھی قیلولہ کا حکم ہے۔ مگر فجر کی اذان میں ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ کیا تم نے کبھی اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کی؟ میں زیادہ متوجہ ہوا تو انہوں نے کہا نیند میں سکون ہے جو صحت مند جسم کے لیے ضروری ہے، لیکن جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز نیند سے بہتر ہے اور یقیناً بہتر ہے۔ لہٰذا اگر سکون والی زندگی چاہیے تو انسان کو اپنے ظاہر اور باطن کو صاف کرنا ہوگا، اپنے رب کے سامنے 5 وقت اپنے سر کو جھکانا ہوگا، تب ہی انسان کا برتن اندر اور باہر سے صاف ہوگا، ورنہ نہیں۔